رسول بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دین کی تبلیغ کرو، اسے توحید کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جاتے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں، اور تم ایسا کرو میری قوم بنی اسرائیل کو تم میرے ساتھ روانہ کر دو، میرے ساتھ بھیج دو۔ اب یہ بنی اسرائیل کا کیا مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو 12ویں پارے میں بتاؤں گا۔ اے فرعون میں رسول ہوں اور تم میری قوم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ فرعون کہتا ہے تم رسول ہو، تم نبی ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تمہارے پاس کون سی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ یہ جو ڈنڈا ہے اپنے ڈنڈے کو زمین میں پھینک دے۔ حضرت موسیٰ نے زمین میں ڈنڈا پھینکا، ہی ثعبان مبین، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو بغل میں سے ڈال کے نکال۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ کو بغل میں ڈالا اور نکالا تو وہ ید بیضا بن گیا، ہاتھ چمک رہا ہے، ہاتھ سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں جیسے ٹورچ سے لائٹ نکلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بھی لائٹ نکل رہی ہے۔ اللہ نے کہا لاٹھی پھینک، لاٹھی پھینکی، سانپ بن گیا، اور ہاتھ نکالا تو وہ ید بیضا چمکتا ہوا لوگوں کو ہاتھ نظر آیا۔ لوگوں نے کہا اے فرعون یہ تو جادوگری ہے، یہ تو جادو دکھا رہا ہے اور یہ چاہتا ہے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے، ہمیں مصر سے نکال دے۔ اے فرعون یہ تو جادوگری ہے۔ فرعون نے کہا ایسا کرو سارے جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ فرعون کے لوگ پورے مصر کے اندر پھیل گئے اور جو اس وقت کے سب سے بڑے جادوگر تھے ان سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں ان کی تعداد 70,000 تھی، لیکن یہ بات زیادہ درست نہیں ہے۔ وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کیا تھی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ 70,000 تھے یا 7,000 تھے یا 7 تھے یہ ہم نہیں جانتے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرعون نے کہا جاؤ پورے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لو۔ اس وقت جادو بہت عروج پر تھا، بہت زور تھا اس وقت جادو کا۔ کہا ایسا کرو سارے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لو۔ سارے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون بھی ان کے ساتھ میں ہیں۔ حضرت موسیٰ چھوٹے تھے اور حضرت ہارون بڑے تھے۔ حضرت ہارون ابھی نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی حاضر کیا گیا، ہارون کو بھی بلایا گیا۔ آج جادوگری کا معاملہ ہونے والا ہے، آج دونوں فریقین اپنے اپنے کرتب دکھانے والے ہیں۔ فرعون کا محل ہے، حضرت موسیٰ ہیں اور بڑے بڑے جادوگر جمع ہیں۔ ابھی مقابلہ نہیں ہوا ہے کہ وہ جادوگر فرعون سے کہتے ہیں ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین۔ آئے فرعون اگر ہم جیت گئے تو کیا کچھ پیسہ ویسا ملے گا؟ اگر جیت گئے کچھ روکڑا ووکڑا ملے گا؟ فرعون کیا کہتا ہے نعم پیسہ تو ملے گا، پیسہ تو ملے گا اور تمہیں مقرب بھی بنا دیا جائے گا، منکم مقربین، اور تمہیں قریبی بھی بنا لیا جائے گا، تمہیں بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں گے، تمہیں بڑے بڑے پوسٹ دے دیے جائیں گے، تمہیں پیسہ بھی دیا جائے گا اور عہدہ بھی دیا جائے گا۔ وہ جادو کس لیے دکھانے آئے تھے؟ آئے فرعون کچھ پیسہ ویسا ملے گا؟ معلوم چلا جب تک آدمی کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے اس کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ نقطہ یہ ملا جب تک آدمی کے اندر ایمان نہ ہو دنیا کی محبت، عہدے کی محبت ہوتی ہے۔ ان کے اندر ابھی ایمان نہیں تھا۔ کہا پیسہ ویسا ملے گا؟ کہا پیسہ تو ملے گا اور مقرب بڑے بڑے پوسٹ مل جائیں گے تم کو، بڑے بڑے پوسٹ۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا دائیوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ دائی بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک دائی زلال ہوتا ہے اور ایک دائی ہدایت ہوتا ہے۔
داعی ضلال کون سا؟ جو دعوت دے اور دعوت کا پیسہ لے، دعوت دے دعوت کا پیسہ، داعی ضلال ہے. اور ایک داعی ہدایت کون سا ہے؟ جو اللہ کے لیے دعوت دے. اس سے یہ بھی معلوم چلا. آئے فرعون پیسہ ویسا ملے گا؟ کہا پیسہ نہیں، مقرب بنا دی جاؤ. کہا ٹھیک ہے. اب یہ جادوگر فرعون سے کہتے ہیں، موسیٰ سے کہتے ہیں آئے موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ آئے موسیٰ کیا تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ یا ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں نہیں، پہلے تم ڈالو. کیا کہتا ہے موسیٰ؟ پہلے ہم دکھائیں یا تم دکھائیں؟ تم دکھاؤ گے. امام قرطبی نے بہت اچھی بات کی، اللہ کی قسم بہت اچھی بات. امام قرطبی کہتے ہیں کہ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے جو ادب سے بات کی، بہت ادب سے بات کی تھی. کیا؟ اے موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ ادب سے بات کی. امام قرطبی کہتے ہیں ان کے اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے جادوگروں کو ہدایت دے دی اور سارے جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے نبی سے جو اتنی ادب سے اور احترام سے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت دے دی. معلوم چلا علماء کی عزت کیا کیجیے، معلوم چلا عالموں کا ادب و احترام کیا کیجیے، عالموں کی عزت کیا کیجیے. آئے موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں تم ڈالو. ابھی حضرت موسیٰ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی. حضرت موسیٰ سوچتے ہیں چلو پہلے یہ ڈالتے ہیں، تب تک شاید اللہ تعالیٰ کوئی وحی نازل فرمائے. آئے لوگوں تم ڈالو. ان لوگوں نے اپنی اپنی لاٹھیوں کو پھینکا، اپنی اپنی رسیوں کو پھینکا. دیکھنے والوں نے دیکھا وہ ساری رسیاں اور وہ ساری لاٹھیاں سانپ بن جاتی ہیں. لوگوں کی نظروں نے دیکھا وہ سب چل رہی ہیں گویا کہ سانپ بن گئی ہیں. یہ یاد رکھیے وہ در حقیقت سانپ نہیں بنی ہے، بلکہ ان کی نگاہیں وہ سانپ کی طرح دیکھ رہی ہیں، کیونکہ وہ جادو تھا. جادو جو ہوتا ہے وہ 3 جگہوں پر اثر کرتا ہے. جادو آنکھوں پر اثر کرتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے، دماغ پہ اثر کرتا ہے اور باڈی پر اثر کرتا ہے. اور جادو کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی مر بھی جاتا ہے، کبھی کبھی آدمی مر بھی جاتا ہے. تو تب ان لوگوں کی نگاہوں نے اس کو چلتا ہوا سانپ دیکھا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آئے موسیٰ کیا دیکھتا ہے؟ تو بھی اپنی لاٹھی کو پھینک دے. یہ جو لاٹھی ہم نے دی ہے، یہ جو عصا ہم نے دی ہے، تو پتھر پہ مارتا ہے 12 چشمے نکل پڑتے ہیں. آئے موسیٰ یہ لاٹھی، اپنی لاٹھی کو پھینک. حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو پھینکا. وہ لاٹھی ایک بڑا سا دہا بن جاتی ہے، بڑا سا سانپ بن جاتی ہے اور وہ ان تمام سانپوں کو نگل لیتی ہے، ان تمام رسیوں کو نگل لیتی ہے. جب جادوگروں نے یہ دیکھا وہ سمجھ جاتے یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ سحر نہیں ہو سکتا ہے. سارے جادوگروں نے حقیقت کو پہچانا اور وہ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. سارے جادوگر سجدے میں گر گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا ہم نے جو دکھایا ہے وہ تو جادو ہے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم اللہ پر ایمان لے کر کے آتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اچھا ایک نقطہ اور ہے، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کر کے آتے ہیں؟ موسیٰ چھوٹے تھے، ہارون بڑے تھے. عمر میں بڑا کون تھا؟ ہارون. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. ابھی ہارون نبی وغیرہ تھوڑی نہ تھے، حضرت موسیٰ رسول تھے. تو ان کی علم کی بنیاد پر ان جادوگروں نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا نام لیا رب موسیٰ و ہارون. میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کر کے آتا ہوں. اب دیکھیے بڑا چالاک تھا فرعون. نیتا لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، نیتا اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. اب فرعون کیا کہتا ہے؟ ارے یہ تو تم نے پہلے ہی گٹھ بندھن کر رکھا ہے، یہ تو پہلے ہی تم نے گٹھ بندھن کر رکھا ہے، پہلی ہی ساری ڈسکس ہو گئی ہے، پہلی گٹھ بندھن ہو چکا ہے کہ ہم ہار جائیں گے اور تم یہ کر دینا پہلے ہی.
اب دیکھو میں تمہیں کتنی خطرناک سزا دیتا ہوں۔ فرعون کہتا ہے یہ تو تم نے پہلے ہی فکسنگ کر لی تھی، اب دیکھو میں تمہیں کتنی زیادہ خطرناک سزا دیتا ہوں۔ میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، میں تمہارے پیروں کو کاٹوں گا اور مخالف جگہ سے کاٹوں گا، یعنی تمہارا دائنا ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا، دائنا پیر کاٹوں گا۔ وہ کہتے ہیں آئے فرعون جو کرنا ہے کر لے، آئے فرعون جو سزا دینا ہے دے دے۔ فرعون نے ان کے داہنے ہاتھ کاٹے، پھر بایاں پیر کاٹا، پھر بایاں ہاتھ کاٹا، پھر دایاں پیر کاٹا۔ غور کیجیے کیسی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ معلوم یہ چلا جب آدمی کے دل میں ایمان آتا ہے تو وہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جب آدمی مومن بن جاتا ہے تو اس کا مقصد صرف ایک رہتا ہے اور وہ جنت رہتی ہے، اس کا مقصد اور اس کا ٹارگٹ صرف جنت رہتی ہے۔ جیسے ان جادوگروں نے جب اسلام ایمان قبول کیا تو کہتے فرعون جو کرنا ہے کر ڈال۔ فرعون ابھی سزا نہیں دی جا رہی ہے، ابھی کچھ ٹائم ہے۔ یہ سارے جادوگر دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آئے اللہ میرے اوپر صبر کو ڈال دے، معاف کیجئے۔ ایک نقطہ یاد رکھیے، یہاں صبر کی ضرورت نہیں ہے، یہاں صبر کی ضرورت نہیں ہے۔ جادوگروں نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے صبر دے دے، نہیں، فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا، آئے اللہ میرے اوپر صبر کو ڈال دے۔ میں کہتا ہوں یہ 3rd ڈگری کا ٹارچر ہے، سب سے خطرناک ٹارچر، سب سے خطرناک۔ اور یہاں صبر کی ضرورت نہیں، یہاں کہہ رہے صبر کو ڈال دے، ربنا افرغ علینا صبرا۔ آئے اللہ جیسے ایک برتن میں پانی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے ایک برتن میں، اور جب اس برتن کو ڈیلا جاتا ہے اور جو پانی نکلتا ہے اسے افرغ کہا جاتا ہے۔ آئے اللہ ہمیں پورا کا پورا صبر دے دے، کیونکہ اب جو ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا وہ بہت زیادہ ڈینجر ہے۔ ربنا افرغ علینا، آئے اللہ صبر کو ڈال دے، وتوفنا المسلمین، اور ہم مرے تو اسلام کی حالت میں مرے۔ آئے اللہ کہیں ایسا نہ ہو فرعون کی تکلیفوں سے ہم اسلام کو چھوڑ دیں، آئے اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر اتنی ہمت دے جب ہمیں مارا جائے تب بھی ہم مسلمان رہے۔ داہنے ہاتھ کاٹے، بایاں پیر کاٹا، بایاں ہاتھ کاٹا، داہنا پیر کاٹا، اور ابھی مارا بھی نہیں بلکہ کھجور کے پیڑ میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ غور کیجیے کس طریقے کی سزائیں دی جا رہی ہیں، کس طریقے کی۔ معلوم یہ ہوا جب آدمی کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو وہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، پوری دنیا سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب دیکھیے فرعون نے ظلم کرنا شروع کر دیا، اپنے سارے پولیس والوں کو کہہ دیا ایسا کرو بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو قتل کرو۔ موسیٰ کے خاندان، اس کا نام بنی اسرائیل تھا، ایسا کرو بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو قتل کرو، سارے لڑکوں کو مارو اور ان کی عورتوں کو نہ مارنا، صرف لڑکوں کو مارنا۔ اور یہ حضرت موسیٰ کی ولادت کے وقت بھی یہ معاملہ ہوا تھا، تبھی تو بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں آئے موسیٰ جب تو پیدا نہ ہوا تھا تب بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ تھا، اور اب تیرے اس معاملے سے پھر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو فرعون کے جادوگروں نے کہا تھا فرعون ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کر دے گا، جو تیرا قتل کر دے گا۔ فرعون نے کہا تھا اچھا، اس وقت فرعون نے کبھی موسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے، فرعون نے کہا تھا ایسا کرو کہ سارے لڑکوں کو قتل کرو، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو مارو، سب کو۔ ایک لمبا واقعہ ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، چلیے سنا دیتا ہوں۔ فرعون نے کہا سارے لڑکوں کو مارو، سارے لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں، حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، حضرت موسیٰ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، آئے اللہ میں کیا کروں، کہاں لے کر کے جاؤں؟ فرعون کا تو حکم آ چکا ہے، اگر فرعون کے لوگوں کو پتہ لگ گیا میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے یہ تو میرے بیٹے کو قتل کروا دیں گے، میرے بیٹے کو مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آئے موسیٰ کی ماں تجھے ڈرنا
رونے کی ضرورت نہیں ہے، آئے موسیٰ کی ماں تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کر اپنے بچے کو ایک باکس میں پیک کر دے اور دریا میں ڈال دے، اس دریا میں پھینک دے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے آئے اللہ میرا اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے، آئے اللہ میرا اتنا بڑا دل نہیں کہ میں اپنے بچے کو ایک باکس میں پیک کر کے اس دریا میں ڈال دوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی مگرمچھ اس کو نہ کھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی جانور نہ کھا جائے۔ چلو فرعون کے پولیس والے اگر قتل کریں گے کم سے کم لاش تو مل جائے گی، ڈیتھ باڈی تو مل جائے گی۔ آئے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے موسیٰ کو دریا میں ڈال دوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آئے موسیٰ کی ماں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالنا تیرا کام ہے، حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ آئے موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال، ہم لیں گے تو موسیٰ لیں گے اور جب دیں گے تو کلیم اللہ بنا کے دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے ان کو دریا میں ڈال دیا۔ وہ دریا فرعون کے محل کے پیچھے سے گزرتا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اپنے محل کی چھت پر کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے دریا میں ایک باکس دیکھا، ایک صندوق دیکھا، ان کو حکم دیا جو ان کی غلام ہوا کرتی تھی، لونڈی ہوا کرتی تھی، جاؤ اس باکس کو لے کر کے آؤ۔ اس باکس کو لایا گیا، کھولا گیا، دیکھا ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون کو معلوم چلا، دوڑا آیا، کہنے لگا اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا جائے، کہیں یہی نہ ہو جو بڑا ہو کر مجھے مارے گا، ایسا کرو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ فرماتی ہیں آئے فرعون، آئے میرے شوہر، ذرا دیکھو یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا پیارا ہے، میں اس کو پال لیتی ہوں، میں اس کی پرورش کر لیتی ہوں، یہ بڑا ہو کر تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرے دل کا سکون بنے گا، چلو ہم اس کی پرورش کر لیتے ہیں۔ ایک نکتہ بتاؤں میں آپ کو، یہ جو فرعون تھا نا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں رب ہوں، لیکن باج تھا، اس کو ایک بچہ بھی نہیں تھا اس کو فرعون کو۔ تبھی حضرت آسیہ نے کہا تھا پال لیتے ہیں، میرا دل کا سکون بنے گا، تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اور فرعون نے اس بچے کو جو بعد میں موسیٰ بننے والے تھے چھوڑ دیا۔ تو قتل پیدا ہونے سے پہلے بھی ہوئے اور اب پھر قتل شروع ہو گئے، پھر قتل مارا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل کیا۔ کیسا عذاب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارسلنا علیہم الطوفان، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان نازل فرمایا ہے۔ طوفان، ہوائیں چل رہی ہیں، تیز و تند بادیں سخت چل رہی ہیں، اور سیلاب بھی آ رہا ہے، زمین میں پانی بھی بھرا جا، بہت زیادہ پانی، طوفان، ہر طرف سے طوفان، بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے آئے موسیٰ ایسا کرو، اپنے رب سے دعا کر دو، اگر یہ طوفان چلا جاتا ہے تو ہم ایمان لے آتے ہیں اور بنی اسرائیل کو بھی ہم مصر سے آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، نبی بہت رحم دل ہوتا تھا، حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور طوفان کو ختم کر دیا۔ لیکن اتنے ڈھیٹ تھے، ابھی بھی ایمان نہیں لائے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب نازل کیا۔ دوسرا عذاب کیسا؟ اللہ تعالیٰ پورے مصر کے اندر ٹڈیوں کا عذاب نازل کر دیا۔ ٹڈی وہ ہوتی ہیں اگر ان کا ایک جھنڈ آ جائے تو کھیت کے کھیت تباہ کر جائے گا، کھیت کے کھیت تباہ کر جائے گا۔ اب ہر طرف ٹڈیاں، گھر میں تو ٹڈی، باہر تو ٹڈی، بڑے پریشان آئے حضرت موسیٰ کے پاس، کہا دعا کر دو، اگر ٹڈی ختم ہو گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، اب سب نارمل ہو گئے، پھر بھی نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا عذاب نازل کیا۔ تیسرا عذاب کیا تھا؟ القملہ، جوؤں کا عذاب۔ جوئیں جانتے ہیں سر میں ہو جاتے ہیں، ان پر جوؤں کا عذاب نازل ہوا۔ گھر میں تو جوئیں، باہر جوئیں، دکان میں جوئیں، سر میں جوئیں، ہر طرف جوئیں ہی جوئیں۔ سوچئے کیا حال ہوگا۔ ایک آدھ جو اگر ہم لوگ کے بالوں میں گھس جائے، کنگھی لے کے بیٹھیں گے، پہلے نکالیں گے تب کچھ کریں گے، پہلے نکال دیں گے تب دکان پہ جائیں گے۔ ان پر جوؤں کا عذاب، جہاں جائیں جہاں جائیں۔ کہا ہے حضرت پھر دعا کر دو، ایمان لے آئیں گے۔ پھر دعا کر دی، نبی تو بڑے رحم دل تھے،
پھر سب نارمل ہو گیا، اب بھی نہیں مانے، بڑے ڈھیٹ لوگ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور عذاب نازل کیا، کون سا؟ مینڈک کا، پورے مصر میں مینڈک ہی مینڈک، ان کے گھروں میں مینڈک، ان کے کپڑوں میں مینڈک، ان کے بستروں میں، کھائیں وہاں مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ پھر آئے کہا موسیٰ دعا کر دو، حضرت موسیٰ نے پھر دعا کر دی، پھر سب صحیح ہو گیا۔ نے کہا تھا ایمان لے آئیں گے مگر پھر ایمان نہیں لائے، تب اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب نازل کیا، خون کا عذاب کیسا؟ یہ دریا سے، ابھی دریا ہے بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، پانی ہے، جب پانی پینے کے لیے نکالتے ہیں تو خون کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، بڑے پریشان، کتنے دن گزر گئے پانی نہیں پی پا رہے ہیں، اور یہیں بنی اسرائیل کے لوگ نکال رہے ہیں تو پانی ہی نکل رہا ہے، دریا ہے، یہ نکال رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے، بنی اسرائیل کے لوگ نکال رہے ہیں تو پانی نکل رہا ہے۔ کہا جاتا ہے جب ایک آدمی کو بہت سخت پیاس لگی، بہت سخت، تو ایک بنی اسرائیل کے آدمی کے پاس آیا، کہا یار ایسا کرو، تم لوگ پی رہے تب تو پانی ہے، ہم پی رہے تو خون ہے، ایسا کرو تم پہلے پانی پیو اور وہی پانی پھر میرے منہ میں ڈال دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے پانی پیا، جب اس کے منہ میں ڈالا تب پھر خون نکلنے لگا۔ ارے پھر آئے، کہا موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو، ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، پھر بھی نہیں مانے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، آئے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، آئے موسیٰ قوم کو لے کر مصر سے باہر چلے جاؤ، نکل جاؤ، رائے فرار اختیار کر لو۔ حضرت موسیٰ نے پورے بنی اسرائیل کو لیا، 12 قبیلے تھے، اور مصر سے باہر لے گئے۔ فرعون کو معلوم چلا، اس نے بھی سارے سپاہیوں کو جمع کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ کے تعاقب کے لیے وہ بھی پیچھے لگ گئے، وہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگے۔ یہ بنی اسرائیل بحر قلزم پر پہنچے، ایک سمندر پہ پہنچے، کہنے لگے موسیٰ کہاں مروا دیا ہے، آگے جاؤ سمندر ہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، آئے موسیٰ یہ کیا کروا دیا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، آئے موسیٰ اپنا عصا مارو، آئے موسیٰ اپنا ڈنڈا مارو، یہ سمندر تمہارے لیے راستہ نکال دے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا، پانی 2 ٹکڑے ہو گیا، پانی 2 ٹکڑوں میں ٹھہر جاتا ہے اور راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ کی پوری قوم نے وہ راستہ عبور کر لیا، وہ راستہ پار کر لیا۔ اب پیچھے سے صحابہ آ رہے ہیں، دیکھا ارے راستہ بن گیا، اب کیا کہتے ہیں اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے اپنے لوگوں سے، یہ میرے ہی حکم سے بنا ہے، میں وہاں سے کہتا ہوا آ رہا تھا راستہ بن جائے، راستہ میری حکم سے بنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب صاحب جب بیچ میں آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پانی کو ملا دیا، اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پورے گروہ کے ساتھ اور پوری جماعت کے ساتھ غرقیاب ہو گیا، ڈوب گیا، اور اللہ نے اس کو نشانی عبرت بنایا ہے۔ آج بھی وہ جانتے ہیں کس حال میں ہے آپ لوگ بخوبی۔ تو حضرت موسیٰ نے قوم کو چھڑوا لیا۔ اب یہ لوگ ایک بستی سے نکل رہے ہیں، ایک بستی سے جا رہے ہیں، اس بستی کے اندر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، کچھ بت وغیرہ تھے، گائے وغیرہ کی پوجا ہو رہی تھی۔ تو اب یہ کیا کہتے ہیں، یا موسیٰ اجعل لنا الہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دو، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسی مورتیاں بنا دو تاکہ ہم بھی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، کیا کہا، قوم جاہلون، اور جاہل قوم، کہاں اللہ نے تجھے دیکھ فرعون سے نکلوایا، سمندر سے تجھے پار کروا دیا، اور اب تو کہہ رہی ہمیں ایسا بت بنا دو ہم عبادت کریں۔ کتنی جاہل قوم ہے، تو کتنی جاہل، بڑی جاہل تھی، اسی لیے حضرت موسیٰ کو ڈنڈا دے کے بھیجا گیا، ڈنڈا دے کے۔ اتنی جاہل تھی، کسی نبی کو ڈنڈا نہیں دیا گیا، ان کو ڈنڈا دیا گیا۔ چرواہے کو دیکھا ہے کبھی آپ نے، وہ بکری کے پیچھے ڈنڈا لے کے چلتا ہے، جہاں بکری ادھر ایک مارتا پھر ادھر آ جاتی ہے، ڈنڈا دیا تھا حضرت موسیٰ کو۔ کتنی جاہل قوم ہے۔ اس سے مفسر لکھتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت شرک ہے، دنیا کی سب سے بڑی جہالت شرک ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا علم توحید ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی جہالت شرک ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا علم توحید ہے۔ آپ لوگ بہت بڑے عالم ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو،
جی ہاں، آپ لوگ بہت بڑے بڑے عالم ہیں، کیونکہ آپ کے پاس توحید کا علم ہے۔ آپ لوگ عالم ہوئے نہیں ہوئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون سے اور مصر سے نکلے اور آگے چلے، کافی آگے چلے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا اب تم طور پہاڑ پر آؤ، اب میں تم کو کتاب دوں گا، اب میں تم کو تورات دوں گا، اب تم طور پہاڑ پہ آؤ۔ 40 دن کے بعد طور پہاڑ پہ آنا کہا، ٹھیک ہے۔ اب جب 40 دن کے بعد گئے طور پہاڑ پر، اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، ڈائریکٹ بات کی۔ طور پر اس سے پہلے ایک بار کلام کر چکا تھا اللہ، وہ کب کرا تھا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا ابھی کچھ پاروں کے بعد۔ یہاں پر دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ سے اللہ ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، تو کیسا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، باتیں تو بہت ہو گئی ہیں، اب کچھ دیدار بھی تو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو؟ اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو مجھے؟ کہا اللہ ایک بار دکھا دے، ایک بار تو دیکھوں گا۔ کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو، ضد کری، کہا اللہ ایک بار دیکھوں گا۔ کہا اچھا، کہا پہاڑ، وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اگر میری تجلی سے وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہے تو سمجھ لو کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی، اپنی روشنی فرمائی، اور کیا وہ پہاڑ جو تھا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پہاڑ دکتا ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا کہا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور اب میں تیرے اوپر اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور اپنی چیز سے توبہ کی۔ جب لوٹ کر آئے کتاب لے کر کے، تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ کو تورات ملی۔ اب تختیاں لے کر لوٹ رہے ہیں، آئے تو دیکھا قوم نے ایک بت بنا لیا ہے گائے کا، سونے سے ایک گائے کا بت بنا لیا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی مٹی کہا جاتا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے کی مٹی تھی، وہ اس میں ڈال دی تو اس گائے سے تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے۔ جب آئے کہا اللہ کے بندو یہ کیا کر ڈالا تم نے، یہ کیا کر ڈالا؟ پھر ایک لمبی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ کچھ کو قتل کیا جائے، کچھ کو طور پہاڑ پہ لاؤ، ہم ان کو ہلاک کر دیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو بہت لمبا واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ قرآن میں جن کا سب سے زیادہ نام آیا ہے، اور ان کے واقعات ابھی اور آگے آئیں گے انشاءاللہ، آتے رہیں گے، وقت فوقتاً آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد